بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں پوری قوم نے جو بھارت کے خلاف اس مختصر جنگ میں جو کامیابی حاصل کی اس پر ہر انسان خوش ہے، ہر پاکستانی خوش ہے، اور اس خوشی میں ہم نے کافی خوشی منا لی، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس خوشی میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو تو نہیں بھول گئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کشمیری یوتھ کا، جو میں پچھلا ایک پروگرام میں نے کیا تھا اس حوالے سے۔ تو مجھے بہت سارے دوستوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس حوالے سے ایک ویلاگ ضرور کریں کہ جب کبھی بھی دونوں ملکوں کے درمیان انڈیا اور بھارت جن کو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، ان دونوں ممالک کے درمیان ہم نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ ایک ملک کہتا ہے یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور دوسرا ملک کہتا ہے یہ ہماری شاہ رگ ہے، اور ان دونوں ملکوں کے بیچ میں کشمیری کس جگہ پہ ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے اور ان کی کیا اپروچ ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب نے بڑا اچھا رسپانس دیا، اور وقتاً فوقتاً آپ نے اپنے کامنٹس کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے اس چیز کو سراہا جو پچھلا ویلاگ ہم نے کشمیر کے حوالے سے کیا تھا۔ تو ایک ٹاپک جو آپ لوگوں کی طرف سے ہی سجیسٹ کردہ ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کرتے ہیں کہ اس سارے عمل میں جب پاکستان کے اندر، ہم مقبوضہ کشمیر کی بات بعد میں کریں گے، پہلے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی یہ خوشیاں جو ہمیں حاصل ہوئیں، کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری افواج نے جو بھارت کی دشمن کی طرف سے جو وار تھا اس کا ایک بھرپور انداز سے اس کا جواب دیا، جوابی کارروائی ہوئی، عالمی سطح پر ہمارا نام روشن ہوا۔ امریکہ جیسے ملک کے صدر نے پھر یہ سیز فائر کروایا، پھر سیز فائر کروانے کے بعد وہ گلف کے ٹور پہ چلے گئے اور جگہ جگہ بارہا ایک ہی بات کرتے رہے کہ میں امن کا صدر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ خطے میں امن ہو، اور خطے میں قیام امن کے لیے میں اپنی کوششیں جاری رکھوں گا۔ پھر پاکستان کی تعریفیں ہوئیں، پھر انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تجارتی روابط بڑھانے کی خواہش ظاہر کی اور ان کو بھی تھاپڑی شاپڑی لگائی۔ لیکن اس سارے عمل میں جو مسئلہ کشمیر ہے، جس کی وجہ سے یہ دو ملک جو ہیں لائم لائٹ میں ہیں، پاکستان اور بھارت، اس کو ہمیں نظر انداز، کیا ہم کہیں نظر انداز تو نہیں کر رہے، یہ ہے بیسیکلی آج کا ٹاپک۔ اور کشمیری یوتھ جو کشمیر کی نوجوان نسل ہے، وہ کس طرح سوچتی ہے۔ دیکھیں، اب یہ جو مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم نے معاشرتی علوم میں، سوشل سٹڈیز میں اور اپنی جو دیگر فورمز ہیں ان کے اوپر دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، لیکن وقت بہت بدل چکا ہے۔ ابھی جو یہ جنزی جنریشن ہے، جو اس 2000 سے آگے والے بچے ہیں، جو سن 2000 سے آنورڈ جو پیدا ہوئے ہیں، جن کی عمریں 20 سال 25 سال ہیں، ان کی سوچ پچھلی سوچ سے، میرے جیسے آدمی کی سوچ سے بہت مختلف ہیں۔ اب وہ بڑا ڈائریکٹلی کویشچن کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے نیوکلیئر بم بنا لیا، دونوں ملکوں نے، انڈیا نے بھی پاکستان نے بھی، اور اسی نیوکلیئر بم کی بنیاد کے اوپر آپ ایک دوسرے کو تڑیاں بھی دیتے ہیں، جنگیں بھی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بیچ میں نام ہمارا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ان کا یہ کویشچن ہے کہ کیا کشمیر کا جو معاملہ ہے، اب جس طرح حکومت پاکستان نے یہ تمام فورمز پر اس وکٹری کو سیلیبریٹ کیا، یقیناً بنتی ہے، کرنا چاہیے، لیکن یوتھ جو کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی جب حملہ ہوا سب سے پہلے تو وہ کشمیر کے ہی علاقے نہیں تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا سب سے پہلے؟ یعنی جو اس مختصر جنگ کے جو آغاز تھا، اس میں بھارت نے سب سے پہلے جو کشمیر کے علاقے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا اور اپنے میزائل وہاں پر داغے، قیمتی جانیں چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو آپ کس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ خاص طور کے اوپر یہ کشمیری یوتھ یہ گلہ کرتی ہے کہ وہی حکومت جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، یعنی
کیپٹل میں برجمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک مرجر ہے اس گورنمنٹ کا، اور سیم پیٹرن کے ساتھ مظفر آباد جو آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے اس میں بھی یہی دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ہی قائم کردہ حکومت ہے۔ اس حکومت کی کارکردگی کو آپ زیادہ پیچھے مت جائیں، صرف اس دن سے دیکھیں جس دن سے یہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور آزاد کشمیر پر سب سے پہلے حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں جو جانوں کا نذرانہ ہے سب سے پہلے کشمیر کے لوگوں نے دیا ہے۔ تو کیا ان کا یہ سوال ہے کہ کیا حکومت پاکستان ان لوگوں کو، یا حکومت آزاد کشمیر، یعنی وہ بیسیکلی ایک ہی سیاسی جماعت، جو دو سیاسی جماعتیں انہی کی ہی ایک گورنمنٹ ہے، وہ پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ ابھی تک جو کشمیریوں کا ایک سٹانس ہے، جو پراپر وہ جو چاہتے ہیں، جو کشمیری یوتھ کی آواز ہے، وہ نظر کہیں نہیں آئی۔ ان کا شکوہ سب سے بڑا پہلا یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ اپنے دفاع کے لیے جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز جتنا لڑ سکتی ہیں انہوں نے بہترین حکمت عملی کے تحت دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب یہ سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد جو دونوں جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہی گورنمنٹ وہاں پہ مظفر آباد کے اندر اور جو کشمیر کی اوپر رول کر رہی ہے، ان کی طرف سے ماں سوائے چند سیاسی بیانات کے علاوہ کشمیریوں کے لیے ایسا کیا کیا گیا جسے ہم یہ سمجھیں کہ یار ہماری جو خدمات ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ہمارے یا گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہی ہے جو ہم کہہ سکیں کہ یا ہم اس کو کسی کو بتا سکیں کہ یار ہمارے لیے یا ہماری جو قربانیاں ہیں ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک کویسچن ہے، ویلڈ کویسچن ہے، اور مجھے بہت سارے ینگسٹرز کی طرف سے یہ میسیجز آئے ہیں کہ آپ پلیز اس کے اوپر بات کریں۔ تو آپ سب کی جو یہ والا سوال ہے یہ ہم پوری ملک کے سامنے رکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ایک جو وربل سٹیٹمنٹس کے علاوہ میں نے پوری کوشش کی ہے، اپنے جتنے بھی ساتھی تھے جو میرے کولیگز ہیں جو کشمیر کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے پوچھا، وہ پتہ چلا کہ جی کوئی خاطر خواہ ایسا نہیں۔ دیکھیں جب گورنمنٹس لوگ شہید ہو جاتے ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کیا آپ ان گھروں میں گئے ہیں جہاں پر یہ بمبارمنٹ ہوئی ہے؟ آپ ٹھیک ہے ان جنازوں میں ضرور شامل ہوئے ہوں گے، لیکن کیا آپ کے سیاسی مقاصد نہیں تھے؟ کیا آپ اپنے حلقوں میں جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے تو وہاں پر آپ کا فوکس زیادہ ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہاں آپ کا فوکس زیادہ ہے؟ وہ لوگ جو ان دونوں پارٹیوں کے بیچ میں، یعنی جہاں پہ ان دونوں پارٹیوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، کیا وہ کشمیری نہیں ہیں؟ کیا ان کا سینٹیمنٹ وہ نہیں ہے جو ان لوگوں کا ہے جو آپ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے۔ کشمیر کی یوتھ یہ پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں ہر جگہ پر اپنے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی کشمیر کے لیے ہم نے یہ، کشمیر کاز کے لیے ہم نے یہ، ٹھیک ہے کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اس نوجوان نسل کے اس سوال کا جواب یقیناً دینا پڑے گا کہ کیا پاکستان کا کردار جو کشمیریوں کے حوالے سے ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا ایسا ہے جس سے ان لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے، ان کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں؟ دیکھیں اب وقت بدل چکا ہے اور کشمیر کی جو آواز ہے وہ یقیناً انٹرنیشنلی سطح پر ہم نے ہر ادوار میں دیکھا کہ گورنمنٹس جو آتی ہیں، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو، یا ایون پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، ہر ایک نے کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کی، لیکن کس طرح کس مؤثر انداز میں کی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس ہسٹری میں اگر ہم جاتے ہیں تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن اب جو کشمیر کی نوجوان نسل ہے وہ یہ پوچھتی ہے کہ آپ دنیا کے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کا یہ سٹانس بالکل درست ہے، لیکن آپ کتنے سنسیئر ہیں اس کاز کے لیے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ بیسیکلی جو یوتھ ہے وہ ان گورنمنٹس کو مخاطب کر کے کہتی ہے، جو تین برسر اقتدار رہنے والی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پاکستان تحریک انصاف، ان تینوں جماعتوں سے سب کا دیکھیں کشمیر کے اوپر سب کشمیری ہیں۔ کشمیر ایک
آئیڈینٹی ہے، اور ان لوگوں کی خاص طور پر جو وہاں رہتے ہیں. دیکھیں شناخت کسی بھی ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے، اور اپنی شناخت کے لیے وہ یہ جو بھی کرتا ہے وہ اسی کے لیے کرتا ہے. آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ وہاں جا کر بتاتے ہیں جی میں ہندوستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں امریکن ہوں، میں فرینچ ہوں، تو کیا کشمیریوں کو ان کا جو نام ہے، وہ اپنا جو ان کی شناخت ہے، وہ اس کے حقدار نہیں ہیں؟ کہ دیکھیں کشمیر کے اندر اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں سے لوگ نالاں ہیں. وہ یہ کہتی ہے، یوتھ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو ان جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کی بجائے پراپر اس کے اوپر جو کشمیر کاز ہے اس کے لیے ان سیاسی جماعتوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ سینٹیمنٹ جو ابھی کشمیریوں کا بے شک پاکستان کے بہت کلوز ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی شناخت چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت ہو، ہم دنیا میں اپنی شناخت کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو کوششیں ہیں اس سے لوگ بالکل خوش نہیں ہیں. خاص طور کے اوپر جو ابھی ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کے بعد جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ بھرپور انداز میں جس طرح سے کشمیریوں کے لیے ایک پراپر انداز سے ایک آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں اٹھائی گئی. کشمیر کا مسئلہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بے شک لے جائیں گے، اس سے پہلے بھی گیا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. UN کے اندر قراردادیں ہیں، پاکستان ہر سال ریلیاں نکالتا ہے، پاکستان فل سپورٹ کرتا ہے، پوری حمایت ہے پاکستان کی. لیکن حکومت پاکستان سے کشمیر کے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا ہے، آپ نے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کے لیے بھی مراد کا اعلان کر دیا ہے، اس سارے عمل میں کشمیر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یعنی کشمیر سے مراد کشمیری یوتھ یہ کہتی ہے کہ کشمیر کے ان لوگوں کو جن کی قربانی سب سے پہلے ہوئی ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور ان کی وہ شنوائی نہیں ہو سکی یا ان کو وہ خراج تحسین نہیں پیش کیا گیا جس کے وہ حقدار ہیں. تو یہ ابھی جو حکومتیں وہاں پر بیٹھی ہیں ان سے یہ سوال وہ کرتے ہیں، اور ان کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اپنے ووٹوں کے لیے تو آپ ان لوگوں کے پاس ضرور جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ کو اس جو نیشن ہے کشمیر کی جو قوم ہے ان کو ان کی جو رائٹس ہیں، سب سے بنیادی حق وہ یہ ہے کہ وہ سیلف ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو انڈیا کے زیر تسلط وہاں پہ ہم بیٹھ کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں جو سری نگر کا ہے یا اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں پر جب ہم پاکستان کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہاں پیسفل انوائرمنٹ ہے، سارا کچھ ہے، پاکستان کی سپورٹ بھی ہے، لیکن کشمیریوں کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. ان کو اپنے ایک شناخت کے لیے بیسیکلی یہ ساری کوشش جو ان کی ہے وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، اور وہ ان کو جو اس وقت کی برسر اقتدار حکومت ہے وہ کسی بھی طرح سے دینے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ بڑا شکوہ کر رہے ہیں. تو یہ جو بھی اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں جو ان جماعتوں کو چلانے والے ہیں ان کو یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دیکھیں یہ جو پرو پاکستانی سینٹیمنٹ ہے یہ اس کا ریورسل بھی ہو سکتا ہے. مطلب جو یوتھ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اب وہ جینزی یوتھ ہے، یعنی جو ابھی لیٹسٹ ڈیجیٹل دور کے لوگ ہیں، ان کو آپ ایسے نہیں لگا سکتے، آپ ان کو ٹھگا نہیں سکتے، آپ ان کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ بڑے تیز لوگ ہیں، ان کو ساری اپنی ہسٹری کا پتہ ہے. تو اس کے اوپر یہ کافی ساری جو ریزرویشنز تھی میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے مختصر ٹائم میں یہ سامنے رکھوں. ہم اس ایشو کے اوپر مزید بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیر کی جو عوام ہے اور اس کو اس کے بنیادی حقوق کیا روٹی گیس پانی کے اوپر بجلی کے علاوہ اور کوئی ان کا نہیں ہے، ان کو اپنی آزادی جو ہے اس کا خیال نہیں ہے یا ان کو وہ عزیز نہیں ہے. تو ڈومیسٹک ایشوز کے علاوہ جو کشمیر کی ایک آئیڈینٹی ہے اس کے اوپر بہت سارے ریزرویشنز ہیں کشمیری یوتھ کو. اور جو پاکستان کے اندر تو جو سچویشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ تو یہاں سے جو شکوہ آیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس طرف بارڈر کے اس طرف لائن آف کنٹرول کے اس طرف وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک انتہا پسند حکومت ہے وہاں پہ بھارت کی. اور نریندر مودی صاحب کا رویہ ایٹیچیوڈ اس کے اوپر کیا بات کریں. ان کا تو وہاں پہ کشمیر کے اوپر انہوں نے جس طرح
لوگوں کو مسلسل جب سے یہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد جس طرح انہوں نے لوگوں کو ایک بائی فورس جس طرح گھروں کے اندر محدود کر کے رکھا ہے، جو لوگ مطلب وہاں پہ آپ کو میں کیا بات بتاؤں آپ کو کہ ہر طرف سے ان کا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کے اندر وہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، لیکن اپنی ڈگنیٹی کے اوپر وہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے کسی بھی طرح سے، کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یار اب یہ دونوں طرف سے اسی طرح کا سینٹیمنٹ پیدا ہو چکا ہے۔ وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے، کشمیری یوتھ ابھی بھی اپنی جو جارحیت ہے، جو انڈین جارحیت ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، اور جو اپنی سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے لیے وہ بھرپور انداز میں سختیوں کے باوجود، کرفیوز کے باوجود، جو وہاں پہ اتنی بھاری فوج جو بھارت نے تعینات کی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے حق کے لیے اپنا جتنا زور لگا سکتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور ہر فورم پہ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو کشمیری یوتھ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو اپنی شناخت ملے، اور جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، خاص طور پر جو کشمیر کے اندر ایک حکومت ہے، ان کو اس بات کے اوپر پاکستان کا اس کے ساتھ کنیکٹ اس لیے ہے کہ یہ سیم گورنمنٹ وہاں پہ بھی ہے، تو کشمیری چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر ٹھیک ہے بات ہو، ضرور ہو، لیکن جو کشمیریوں کی سیکریفائزز ہیں کم از کم ان کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ ان کو آپ ہر جگہ پہ ہر فورم کے اوپر آپ سارے لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، آپ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جو یوتھ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو کشمیر کا اسپیسیفک ایشو ہے، کشمیر کے اوپر حکومت پاکستان کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی جانوں کو اس کانفلکٹ کے اندر قربان کرنے والے ہم ہیں، لہٰذا ہمیں کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں اپریسیشن ضرور ملنی چاہیے۔ اس ایشو کے اوپر مزید بھی کچھ پروگرام کریں گے، جو فیڈ بیک آئے گا آپ لوگوں کا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ میں نے کبھی بھی اپنی کسی ویلاگ میں یہ نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا جنبش دیں، ہلائیں ان کو، اور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس آئندہ آنے والی ویلاگز میں ملتی رہیں۔